بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد بلاگز میں خوش آمدید۔ یو ایس وزٹ ویزا کے حوالے سے جی آپ نے میری بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یو ایس وزٹ ویزا جو ہے بہت ہی آسان ہے اپلائی کرنے میں بھی اور لگوانے میں بھی، لیکن اس میں آپ کی دو تین چیزوں جو ہیں ان کا بہت عمل دخل ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی بھی ملک کا اگر ویزا اپلائی کریں تو آپ کو کبھی بھی غلط بیانی، جھوٹ، جعلی ڈاکومنٹس نہیں لگانی چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جی ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی فلاں کنسلٹنٹ کہہ رہا ہے، فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ بھی بن جائے گی، پراپرٹی کے ڈاکومنٹس بھی بن جائیں گے، دوسرے ڈاکومنٹس بن جائیں گے، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر کوئی ایسا آپ کو مشورہ دے رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ دیکھیں جو یو ایس وزٹ ویزا ہے اس پہ پہلے سب سے پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 5 سال کا ملٹیپل ویزا ہوتا ہے۔ اس کی فیس جو ہے وہ 48 سے 50 ہزار کے درمیان ہے، اور کنسلٹنٹ کی فیس جو ہے وہ کنسلٹنٹ کی ایبلٹی پہ ہے وہ کتنے چارج کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ جو ہے وہ مانگتا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی جعل سازی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ بھی آپ کو کہتا ہے کہ جی ڈاکومنٹس آپ کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے پاس سے ڈاکومنٹس تیار کر دیں گے، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنے پاس سے ڈاکومنٹس لگا دیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں لگا سکتے۔ تو اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جناب اپنے پاس سے ہم ڈاکومنٹس لگا دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ یو ایس وزٹ ویزے کے لیے جو سب سے مین ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کانٹیکٹ نمبر، ای میل آئی ڈی، پیرنٹس کے آئی ڈی کارڈ۔ یہ انتہائی آسان ڈاکومنٹس ہیں، یہ وہ ڈاکومنٹس جو ہر بندے کے پاس ہیں۔ اگر آپ یو ایس وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہیں 5 سال کا ملٹیپل ویزا، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے صرف آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ اور چند دوسرے ضروری کاغذات کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو ہمارا آفس جو ہے وہ حاضر ہے، ہم الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت سارے جو ہیں وہ کلائنٹس جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری ریشو بھی کافی بہتر ہے دوسروں کی نسبت۔ اچھا، میں دوبارہ اپنی بات کہتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی بھی ویزا اپلائی کرنا ہے، خاص طور پر یو ایس کا، آپ نے کوئی جعلی فیک ڈاکومنٹس نہیں لگانا۔ ابھی میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں کہ میں نیوز پیپر میں ایک نیوز دیکھی اور میں حیران رہ گیا۔ یہ وہی نیوز تھی جو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، یعنی ایک صاحب نے جو ہے وہ یو ایس ویزے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہوئے تھے امبیسی میں، تو امبیسی نے ان سے ایک ڈاکومنٹس کی اور ریکوائرمنٹ کی ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر امبیسی کو کوئی ڈاکومنٹس آپ سے چاہیے تو امبیسی ڈاکومنٹس مانگ لیتی ہے تھرو دا ای میل یا کال، امبیسی آپ سے کہہ سکتی ہے کہ جناب ہمیں یہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیں۔ تو امبیسی نے ان صاحب سے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے غیر اخلاقی چیز ہے کسی کا نام لینا، امبیسی نے ان صاحب سے ایک ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کیا، ان کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں تھا، یا انہوں نے یہ سوچا کہ ڈاکومنٹس بنانے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ ڈاکومنٹس تو پاکستان میں ظاہر سی بات ہے جو گورنمنٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ کو کوئی بے فارم بنوانا ہے یا اس قسم کے ڈاکومنٹس بنوانا ہے تو تھوڑا نادرا میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ان صاحب نے کیا کیا، اسی طرح کسی کے مشورے میں آ کے جعلی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بنا کے تو ساتھ لگا دیے اور امبیسی کو بھیج دیا۔ امبیسی نے، میں یو ایس امبیسی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، امبیسی نے اس ڈاکومنٹس کو چیک کیا تو ان کو پتہ چلا کہ فیک ہے۔ اب انہوں نے، امبیسی نے یہ نہیں کیا کہ اس کو بلا کے کہتے کہ جناب آپ کا ڈاکومنٹس فیک ہے، آپ ہمیں نیا پرووائڈ کریں، نہیں، امبیسی نے یہ کیا کہ فوری طور پر ایف آئی اے لاہور آفس کو ایک لیٹر لکھ دیا کہ جناب یہ بندہ ہے اور اس نے یہ جعلی ڈاکومنٹس ہمیں پرووائڈ کیا ہے، آپ اس کے خلاف فوری ایکشن لیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ میں نے آپ کو بڑے مطلب اتھینٹک سورس سے بتا رہا ہوں، یہ مطلب ڈیلی ایک ایسا ہمارا نیوز پیپر ہے جو بڑا اتھینٹک ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب اس کو پھر ایف آئی اے والوں نے گرفتار کر لیا اور اس سے وہ جو ڈاکومنٹس اس نے بنوایا ہوا تھا وہ بھی اس سے ریکور کر لیا اور اس کو جیل بھیج دیا۔ یہ وہ بات ہے جس سے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ویزا لگے یا نہ لگے، لیکن آپ کوئی ایسا کام کوئی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ کیریئر خراب ہو جائے یا آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر ہو جائے اور اس کے بعد آپ نہ آگے کریں نہ پیچھے کریں۔ یہ 1000 گنا بہتر ہے اس چیز سے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے بجائے اس کے کہ آپ جیل چلے جائیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ یو ایس وزٹ ویزا جو ہے وہ بہت آسان ہے، کوئی جعلی ڈاکومنٹس کبھی بھی نہ لگائیں، اور خاص طور پر کسی کے کہنے پہ کسی کی باتوں میں بالکل نہ آئیں اور فراڈیوں سے بھی بچیں، اور سمپل لیگل فیس جو ہے وہ جمع کروائیں، اور جو کنسلٹنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے اس سے آپ ویزا جو ہے وہ اپلائی کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے سے ویزا اپلائی کریں، جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کے پاس جائیں۔ اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہیں تو ہم موسٹ ویلکم، ہم یو ایس وزٹ ویزا جو ہے وہ ریگولر بیس پہ اپلائی کروا رہے ہوتے ہیں،
ود فیملی یا وداؤٹ فیملی. ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, یہ جو لیگل فیس ہے یہ آپ نے پے کر کے اگر آپ کو 5 سال کا ملٹیپل ویزا مل جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اس سلسلے میں مزید آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ہمارے آفس کا جو لینڈ لائن نمبر ہے 11 بجے سے لے کے 6 بجے تک اوپن ہوتا ہے, وہ اس پہ آپ کال کر کے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. اور مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, میں حاضر ہوں. 11 سے 5 بجے تک میں بھی آفس میں اویلیبل ہوتا ہوں. ملنے کی کوئی فیس نہیں ہے, اپوائنٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, واقعاً آپ آ سکتے ہیں. اور صرف آنے سے پہلے اگر دوسرے شہر سے آپ نے آنا ہے تو ایک کال کر کے کنفرم کر لیں میری اویلیبلٹی. اور اس سلسلے میں مزید جو بھی انفارمیشن چاہیے ہو ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.